وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت و توانائی. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑے پال کر اعلیٰ نسل کے. ترہبون بِهِ عدوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ڈرا سکو اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے. وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ اور بھی تمہارے دشمن ہیں. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا اس کا اجر ثواب. وانتم لا تظلمون. اس آیت کریمہ سے علماء دین نے کہا ہے کہ جہاد کی تیاری مومن مسلم اور اسلامی حکومت پر ضروری. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ مکمل بحث ہے. تفسیر مدارک التنزیل میں، تفسیر قاضی بیضاوی میں، تفسیر السراج المنیر شیربینی میں، تفسیر روح البیان اسماعیل حقی برسوی میں، تفسیر احکام القرآن للقرطبی میں، تفسیر خازن میں، ابن جریر اور ابن کثیر اور البحر المحیط، تمام معتمدات میں اس جگہ لکھا ہے کہ مسلمان اسلام کے خاطر اسلامی عزت اور شرف کے تحفظ کے لیے جہاد کے لیے تیار رہے. اور اسلامی سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے جتنا مواد اور صلاحیت چاہیے وہ تیار رکھیں. اور پورے عالم تک توحید و سنت، اسلامی روایت اور درایت کی آواز پہنچنا نہایت ضروری ہے. وہ انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ سائنس نکلی تھی مسلمانوں کے خلاف اسلام کو زد پہنچانے کے لیے، لیکن ایک تو کعبہ صریح نظر آ رہا ہے، دوسرا ہم وقت ان کے قرآن کی آواز حرمین سے نشر ہو رہی ہے، اور تیسرے ان کے مناسک مکہ مدینہ عرفات منا مزدلفہ لبیک اللہم لبیک، اور جا رہے ہیں اور لپٹ رہے ہیں اور طواف کرو. خدایا ہمیشہ قیامت تک قائم دائم رکھے. میں نے جمعے کے خطاب میں کہا ہے کہ اس نے صرف اسلام کی تبلیغ نہیں بلکہ کفر کے تابوت میں کیل ٹھوکے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انہی ذرائع کی وجہ سے صفحہ ہستی پر کوئی کافر نہیں رہے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی مشیت ہو جائے تو یہ سب کے سب ہدایت پر آ جائے گی.